أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256. اس آیت کا صرف 2 سینٹنس 2 جملے آج ہم دیکھیں گے، چونکہ یہ بہت کریٹیکل آیتوں میں سے ہے جن پر نان مسلمز خاص طور سے آبجیکشنز لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا کہ دین کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. صحیح راستہ، ستیہ مارگ، غلط راستے سے، گمراہی سے بالکل الگ ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے. There is no compulsion in the religion. The right course has become clear from the wrong. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھنا چاہیے ہم سب کو کہ یہ آیت جو آئی ہے کس آیت کے بعد آئی ہے؟ آیت الکرسی کے بعد، جس پر ہم نے 4 ایپیسوڈ بنائے ہیں تقریباً. اس اوپر والی، اس سے پہلی آیت میں 255 نمبر جو آیت ہے 256، اس میں اللہ نے اپنے بارے میں پورا اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، پریچے کرا دیا ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کتنا پاورفل ہے، کیسے پوری یونیورس اس کے حکم کے تابع، اس کے غلام، اس کی نوکر ہے، اس کا علم اور اس کا نالج اور اس کا گیان کیسا ہے کہ آگے پیچھے کی ساری باتیں جانتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن کوئی انٹرسیڈ یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتا کہ اس کو معاف کر دیجیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جانے کے بعد، جان لینے کے بعد، اب زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرا سکتے. تو کیوں؟ اب دو لیول پر اس کو سمجھنا ہے. ایک تو خود اسلام کے حساب سے کیسا ہے یہ، چونکہ نان مسلمس اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسلام اسپریڈ ود دا سورڈ، اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے. اسلام کے مطابق اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا، وشواس کرنا کہ اللہ ہے، اکیلا ہے، اور یہ جو اوپر اس کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ ساری چیزیں ماننا دل سے. نمبر 2 زبان سے بولنا، اور نمبر 3 پریکٹس کر کے دکھانا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، نوکر ہوں، سرونٹ ہوں. اب اگر زبان سے آدمی بولتا ہے اور دل سے وشواس اور یقین اور بلیو نہیں کرتا تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس کو اسلام میں کہتے ہیں منافق، ہپوکریٹ. تو جب زبردستی کسی کو مسلمان کرنے سے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ کام کرانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
اور یہ آیت ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جن کا نام حسین ہے. ان کے 2 بیٹے تھے. اب یہ بیک گراؤنڈ یہاں بتانا ضروری ہے، اس سے بات کلیئر سمجھ میں آتی. وہ دونوں کرسچن ہو گئے تھے، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے دونوں بیٹوں کو فورس کر کے، مجبور کر کے اسلام میں داخل کرانا چاہتا ہوں. اس کے اوپر یہ آیت اتری ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ زبردستی اسلام قبول ایک تو کوئی کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہیپوکریٹس اور منافق رہے گا، جہنم میں جائے گا. اور دوسرا کوئی مسلمان اگر ایسا کراتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی اور آج تک آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہے جس میں کسی کو کہا جا رہا ہو کہ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں نا کہ بولو جے شری رام، نہیں تو مارتے ہیں. یہ تو کتنے ویڈیو ہم دیکھ چکے. کیا کوئی ایسا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب کا، پاکستان کا، جس میں کسی کو کہا جا رہا ہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مارا جا رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر بولو، نہیں تو مارا جا رہا ہو. ایسا کوئی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ اسی وجہ سے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے. دوسرا لاجیکل جواب کیا ہے اس کا؟ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور بتانا چاہیے ان کو. اب جاہل ہونے کی وجہ سے جو بولتے ہیں چپ چاپ منہ جھکا کے سن لیتے ہیں. لاجیکل اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا، بائی فورس نہیں پھیلا. اس کو خود ایک انگریز یہ ہسٹورین لکھتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی بولا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. کیوں؟ کیا یہ بات سینس میں آ سکتی ہے کہ ایک آدمی محمد نام کا اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے، اور اس نے اکیلے تلوار سے مار کے پورے جزیرت العرب کو اور پورے عرب کنٹریز کو اکیلے تلوار مار کے مسلمان بنا دیا؟ کیا سینس میں آ سکتا ہے یہ؟ اس کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ نارمل آدمی تھا. وہ ایک انگریز ہسٹورین لکھتا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلایا جاتا تو آج بھی عرب کنٹریز میں کتنے نان مسلم ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ یہ آج سے 11 سال پہلے کی رپورٹ ہے. 1,40,00,000 نان مسلم آج بھی عرب کنٹریز میں ہیں، اور وہ کرسچن ہیں، نان مسلم ہیں. 14 سال سے مسلمان وہاں حکومت کر رہے ہیں. اگر تلوار سے مار کے مسلمان بنانا ہوتا اور یہ صحیح ہوتا تو ایک بھی نان مسلم وہاں بچتا نہیں، بچ سکتا تھا. وہ چھوڑ دیجئے، آپ کا انڈیا، بھارت میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کیا؟ 800 سال، 1000 سال تقریباً. اگر تلوار سے مار کے مسلمان بنانا ہوتا تو آج یہاں ایک بھی ہندو ہوتا کیا؟ 80%، 85% یہاں ہندو ہیں، اور 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ خود اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ گواہی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. تیسری بات، لاجیکل پوائنٹ، ان کنٹریز میں جہاں پر کوئی مسلمان آرمی نہیں گئی، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اور یہ ہسٹوریکل بات ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اور وہاں کی اکثریت مسلمان ہے. جہاں ایک بھی مسلم آرمی نہیں گئی، فار ایگزامپل انڈونیشیا، میجورٹی وہاں مسلم ہے، وہاں کوئی بھی مسلم آرمی نہیں گئی. ملیشیا جہاں مسلمان کی حکومت ہے، وہاں کوئی آرمی نہیں گئی. وہاں کون سا تلوار گئی تھی؟ اور آج میں ایک بار ٹرین میں آ رہا تھا
ہمارے کمپارٹمنٹ میں کئی نان مسلم تھے، سب پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، نوجوان تھے. تو اسلام کے بارے میں بات ہونے لگی، یہ پردہ، وہ 4 شادی کیوں، وہ فلاں فلاں، بہت دیر تک باتیں ہو رہی. اس کے بعد میں نے لاسٹ پوائنٹ پوچھا کہ آپ بتائیے سب سے زیادہ لاجک، سب سے زیادہ سائنٹیفک وے، سب سے زیادہ عقل اور ریزن کہاں کے لوگ یوز کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا امریکہ اور یورپ کے. تو میں نے کہا آپ ذرا گوگل میں چیک کیجئے، دا فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن ان امریکہ اینڈ یورپ. یورپ اور امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون ہے؟ ذرا چیک کیجئے. تو وہ آئیں بائیں کرنے لگا. چھوڑیے ہٹائیے، اس لیے کہ اس کو دکھ رہا تھا کہ اگر ابھی میں گوگل میں چیک کروں گا تو وہ دکھائے گا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروونگ ان دا ریلیجن ان دا ورلڈ اینڈ یورپ اینڈ امریکہ. اور آپ کو معلوم ہے نہیں کیا، اس نے بات کاٹ کر کے ختم کر دیا، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ فیکٹ ہے. اور یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ تلوار سے پھیلا عورتوں کو حق نہیں دیتا. جتنے لوگ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہے ہیں آج ان میں سے کتنے % عورتیں ہیں معلوم آپ کو؟ عورتیں کتنے % ہیں؟ 67%. 2/3 عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. اگر اسلام عورتوں کو رائٹ اور ادھیکار اور حق نہیں دیتا تو وہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ اب سوال یہ کہ لڑائیاں کیوں ہوئی؟ تو یہ پیچھے میں نے بہت دفعہ بتایا ہے اس کو کہ پہلے جب مسلمان ہوئے مکے میں، وہاں کے کافروں نے انہیں مارا، کاٹا، یہاں تک کہ ایک مسلمان عورت کو اس کے شرمگاہ میں پرائیویٹ پارٹ میں مار کر کے وہیں پہ قتل کر دیا ابو جہل نے، وہاں کے مشرک نے. اور اس کے بعد مدینہ گئے، وہاں بھی ان کو مارا گیا، چین سے نہیں رہنے گیا. اس وجہ سے لڑائیاں ہوئی. ان سے پوچھئے کہ مہابھارت کیوں ہوئی؟ تو کہتے ہیں ست اور اسد کے بیچ میں لڑائی تھی، حق اور ناحق کے بیچ میں لڑائی تھی. اسی طرح سے ان دا سیم وے اسلام میں بھی لڑائی صرف وہاں ہے جہاں پہ غلط ہو، برائی ہو اور نا انصافی اور انجسٹس ہو. اب انشاءاللہ یہ ایک ہی سنٹنس میں بہت سارا ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل ہوگا. تو خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے؟ نمبر 1، اسلام کے تعلیم کے حساب سے بھی زبردستی کسی کو مسلمان کرانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. نمبر 2، لاجیکل پوائنٹ کیا ہے؟ اگر مار کے تلوار سے اسلام قبول کرانا ہوتا تو انڈیا میں کوئی ہندو نہیں ہوتا، اس لیے کہ 1000 سال ہم نے یہاں پہ حکومت کی. عرب میں آج بھی ہماری حکومت ہے، وہاں 1,40,00,000 عیسائی آج بھی ہیں، اور وہاں بھی مسلمان اکثریت اور میجورٹی میں، جہاں ایک بھی آرمی نہیں گئی. اور لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ امریکہ اور یورپ اور پورے ورلڈ میں جو فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن ہے، سب سے تیزی سے جو بڑھنے والا مذہب ہے، کوئی بھی گوگل چیک کر سکتا. گوگل ہم نے نہیں بنایا، گوگل مسلمانوں نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ کرسچنز نے بنایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن ان دا ورلڈ از اسلام، اور 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہونے جا رہا ہے. تو اسے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پارٹ اور اپنا حصہ، اپنا شیئر اس مومنٹ میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.